علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے واجب الاحترام دوستو، ہمارے درس حدیث میں ایک حدیث مبارکہ آئی، لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، جامع ترمذی کی روایت ہے۔ تمہارے ایک ساتھی نے سوال کیا، اور عموماً یہ معاشرے میں سوال کیا بھی جاتا ہے کہ یہاں پہ اس حدیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ حضرت عمر ہوتا۔ حالانکہ ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے، اور ہم تو یہی سنتے آ رہے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بہت سارے ہیں، بڑا مقام، بڑا درجہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ان کا ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام کیوں نہیں لیا؟ حالانکہ درجہ ان کا زیادہ ہے۔ بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام بڑا ہے، اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اگر کسی کو نبوت ملنا ہو تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملے گی۔ تو ساتھی نے بھی کہا کہ استاد جی اس کی وضاحت کر دیں، تو میں نے کہا چلیں ہم ویڈیو ریکارڈ کرا لیں گے، تو اس میں یہ ہوگا کہ چلیں اور ساتھی بھی اس سے فائدہ حاصل کر لیں گے، اور ساتھیوں سے بھی شاید کوئی سوال کر لے، یہی سوال اٹھا دے تو پھر وہ کیا کرے گا، تو ان کے سامنے بھی اس کا جواب آ جائے گا۔ دیکھیں، جو نبی بھی آتا ہے تو وہ نبی صفت بشیر اور صفت نذیر کے ساتھ تشریف لاتا ہے۔ صفت بشیر میں یہ رحم ہوتا ہے، شفقتیں اور محبتیں ہوتی ہیں، اور صفت نذیر میں یہ ڈرانا ہوتا ہے، ڈر ہوتا ہے، اس میں یہ دونوں صفتیں ہوتی ہیں۔ صفت بشیر جس میں ہو اس پہ صفت جمال کا غلبہ ہوتا ہے، اور صفت نذیر یہ صفت جلال کی طرف اشارہ کرتی ہے، اور اس میں صفت جلال کا غلبہ ہوتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام میں تو دونوں صفتیں تھیں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر صفت جلال کے بجائے صفت جمال کا غلبہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھیجے ہیں، تو حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان جوڑی بنا کے بھیجی ہے۔ اگر ایک نبی جمال والا آیا ہے تو دوسرا جلال والا آیا ہے ساتھ جوڑی میں، ایک جلال والا اور ایک جمال والا۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام صفت جمال والے، اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام صفت جلال والے، تو ان کی جوڑی تو برابر ہو گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر جلال کے بجائے جمال کا غلبہ زیادہ تھا۔ صفت یہ تھی لیکن غلبہ وہ جمال کا تھا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر صفت جلال کے بجائے صفت جمال کا غلبہ تھا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو جوڑی میں جو دوسرا نبی آئے گا تو وہ کون سا آنا چاہیے تھا؟ پھر وہ جلال والا یا جمال والا؟ ظاہری بات ہے پہلے جمال والا آیا تو اب جلال والا چاہیے، اگر پہلے جلال والا ہے تو اب جمال والا چاہیے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ غلبہ وہ صفت جمال کا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں صفت جمال کا غلبہ، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں صفت جلال کا غلبہ۔ تو اب جب پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، حضور علیہ السلام تو جمالی، تو ساتھ جلالی چاہیے۔ اب بات سمجھ آئی آپ کو؟ آپ نے جو کہا تھا کہ اس کی وضاحت کریں، تو میں نے کہا چلو ویڈیو ریکارڈ کرا دیں گے تو اور ساتھیوں کو بھی فائدہ ہو جائے گا۔ صفت جمال کا غلبہ وہ کس پہ ہے؟ جمال کا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ہے، اور صفت جلال کا غلبہ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب نبی نے لو کان بعدی نبی لکان ابوبکر نہیں فرمایا، لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب یہ فرمایا۔ اس لیے فرمایا کہ حضور علیہ السلام جمالی، تو اس کے ساتھ جوڑی میں اگر کوئی نبی آئے تو وہ کون سا ہوگا؟ وہ صفت جلال والا ہوگا، جمال والا نہیں ہوگا، کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تو صفت جمال کا غلبہ، حضور علیہ السلام بھی صفت جمال والے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ صفت جمال والے، پھر جوڑی برابر نہیں ہوگی انبیاء کی۔ تو اس لیے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کہ جب یہ آپ علیہ السلام نے فرمایا تو اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نعوذ باللہ کوئی مقام نہیں ہے، ان کا کوئی درجہ نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام وہ حضور علیہ السلام کے بعد تمام انبیاء کے بعد انسانیت میں زیادہ ہے، تمام انسانیت میں زیادہ ہے۔ لیکن یہاں پہ جو بنیادی نقطہ ہے وہ صفت جلال اور صفت جمال کا ہے۔ تو یہ بنیادی طور پر اس کا جواب ہوا۔ ہماری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انبیاء میں جوڑی بنا کے بھیجتا ہے، ایک نبی اگر جلال والا تو ساتھ صفت جمال والا جس پہ جمال کا غلبہ ہو۔ حضور علیہ السلام جمال کا غلبہ تو ساتھ اللہ تعالیٰ نے پھر حضور علیہ السلام کے بعد اگر نبوت ہوتی تو پھر صفت جلال چاہیے یا صفت جمال چاہیے، صفت جمال کا غلبہ جس پہ ہو تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن پر صفت جلال کا غلبہ۔ اصحاب کے خادم ان کے نوکر ہیں، اہل بیت